السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہماری معلوماتی سیریز پاکستان کے دریا۔ یہاں آپ کو ملے گا دریاؤں کی تاریخ، ان کی اہمیت، زراعت میں ان کا کردار، اور وہ داستانیں جو صدیوں سے ان کے کناروں پر پروان چڑھیں۔ آئیے چلتے ہیں پاکستان کے حسین اور تاریخی دریاؤں کے سفر پر۔ دریاؤں کی اہمیت اور پاکستان میں آبی نظام۔ پانی زندگی کی بنیادی ضرورت ہے، اور دریا اس زمین پر اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ پاکستان جیسا زرعی ملک دریاؤں کے بغیر نامکمل ہے۔ یہ دریا نہ صرف کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں بلکہ شہروں، دیہاتوں اور صنعتوں کو بھی زندگی فراہم کرتے ہیں۔ پاکستان کی تقریباً 70% آبادی کا روزگار زراعت پر منحصر ہے، اور یہ زراعت دریاؤں اور نہری نظام کے ذریعے ممکن ہے۔ پاکستان کا دریائی نظام دنیا کے بڑے آبی نظاموں میں شمار ہوتا ہے۔ اس نظام کی بنیاد دریائے سندھ ہے، جو شمال سے جنوب تک ملک کو کاٹتا ہوا بحیرہ عرب میں جا گرتا ہے۔ اس دریا کے ساتھ ساتھ 5 بڑے دریا جہلم، چناب، راوی، ستلج اور کابل بھی شامل ہیں۔ ان دریاؤں کے پانی کو کنٹرول اور تقسیم کرنے کے لیے بیراج، ڈیم اور نہریں تعمیر کی گئی ہیں۔ دریاؤں کی اہمیت صرف زراعت تک محدود نہیں، یہ بجلی پیدا کرنے کے بڑے ذرائع ہیں۔ تربیلا ڈیم، منگلا ڈیم اور دیگر منصوبے دراصل انہی دریاؤں کے پانی سے چلتے ہیں۔ اس کے علاوہ دریاؤں کے کنارے انسانی تہذیبیں پروان چڑھیں۔ وادی سندھ کی تہذیب، جسے دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں شمار کیا جاتا ہے، دریائے سندھ کے کنارے ہی آباد تھی۔ آج بھی یہ دریا پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی سمجھے جاتے ہیں۔ اگر یہ خشک ہو جائیں تو کھیت بنجر ہو جائیں گے، صنعتیں بند ہو جائیں گی اور انسانی زندگی مشکل ہو جائے گی۔ اس لیے دریاؤں کی حفاظت، پانی کے درست استعمال اور ماحولیاتی توازن کو برقرار رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ دریائے سندھ۔ دریائے سندھ پاکستان کا سب سے بڑا اور سب سے اہم دریا ہے۔ اسے پاکستان کی زندگی کی رگ کہا جاتا ہے۔ اس کا ماخذ تبت کے پہاڑوں میں ہے، اور یہ تقریباً 3180 کلومیٹر طویل سفر طے کرتا ہے۔ یہ دریا گلگت بالتستان اور خیبر پختونخوا سے گزرتا ہوا پنجاب اور سندھ کے میدانوں کو سیراب کرتا ہے اور آخر کار بحیرہ عرب میں جا گرتا ہے۔ یہ دریا پاکستان کی زراعت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ سندھ کے میدان اور پنجاب کے کھیت دراصل اسی کے پانی سے آباد ہیں۔ تربیلا ڈیم اور دیگر بڑے منصوبے اسی دریا پر قائم ہیں، جن سے لاکھوں ایکڑ زمین کو سیراب کیا جاتا ہے اور ہزاروں میگاواٹ بجلی پیدا کی جاتی ہے۔ دریائے سندھ کا تاریخی پس منظر بھی انتہائی شاندار ہے۔ وادی سندھ کی تہذیب، جو دنیا کی سب سے پرانی تہذیبوں میں شمار کی جاتی ہے، اسی دریا کے کنارے آباد تھی۔ موہنجو دیڑو اور ہڑپا کے کھنڈرات آج بھی اس تہذیب کی عظمت کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ دریا صرف زراعت اور تاریخ ہی نہیں بلکہ ماحولیاتی توازن کے لیے بھی ضروری ہے۔ اس کے کنارے مختلف اقسام کے پرندے، جانور اور مچھلیاں آباد ہیں۔ دریائے سندھ کی ڈولفن دنیا کی نایاب نسلوں میں شمار ہوتی ہے۔ دریائے جہلم۔ دریائے جہلم کا ماخذ وادی کشمیر ہے۔ یہ دریا پاکستان میں داخل ہو کر پنجاب کے میدانوں کو سیراب کرتا ہے۔ اس پر منگلا ڈیم تعمیر کیا گیا ہے، جو پاکستان کے بڑے آبی ذخائر میں شمار ہوتا ہے۔ یہ ڈیم نہ صرف زراعت کے لیے پانی فراہم کرتا ہے بلکہ بجلی کی پیداوار میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دریائے جہلم کا ذکر تاریخ اور لوک داستانوں میں بھی ملتا ہے۔ مشہور جنگ جو سکندر اعظم اور راجہ پورس کے درمیان ہوئی تھی، اسی دریا کے کنارے لڑی گئی۔ اس کے علاوہ مشہور داستان ہیر رانجھا میں بھی دریائے جہلم کی جھلک ملتی ہے۔ یہ دریا پنجاب کے کسانوں کے لیے نعمت ہے، کیونکہ اس کے پانی سے ہزاروں ایکڑ زمین آباد ہے۔ اس کے کنارے خوبصورت مناظر بھی دیکھنے کو ملتے ہیں جو سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ دریائے چناب۔ دریائے چناب کو رومانوی دریا کہا جاتا ہے کیونکہ اس سے کئی لوک داستانیں جڑی ہیں۔ ہیر رانجھا اور سوہنی مہینوال کی کہانیاں اسی دریا کے کنارے پروان چڑھیں۔ یہ دریا کشمیر سے نکل کر پنجاب کے میدانوں کو سیراب کرتا ہے اور پھر آگے جا کر دریائے سندھ میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس دریا پر کئی بیراج اور ڈیم تعمیر کیے گئے ہیں،
جن سے زمینوں کو سیراب کیا جاتا ہے۔ دریائے چناب کی زمینیں پنجاب کی زرخیزی کی علامت ہیں۔ یہاں گندم، کپاس اور چاول جیسی فصلیں بہترین پیدا ہوتی ہیں۔ چناب کی خوبصورتی سیاحوں کو اپنی جانب کھینچتی ہے۔ دریائے چناب کے کنارے واقع شہر مثلاً سرگودھا اور گجرات اپنی زرخیزی اور خوبصورتی کے سبب مشہور ہیں۔ دریائے راوی اور ستلج۔ دریائے راوی لاہور کے قریب سے گزرتا ہے۔ تاریخی طور پر یہ دریا مغل بادشاہوں کا پسندیدہ تھا۔ شاہی باغات اور عمارات اس کے کنارے تعمیر کی گئیں، لیکن آج دریائے راوی سکڑ چکا ہے اور اس کی خوبصورتی ماند پڑ گئی ہے۔ دوسری طرف دریائے ستلج بھارت سے نکل کر پاکستان میں داخل ہوتا ہے۔ یہ دریا سرحدی حیثیت رکھتا ہے اور بھارت کے ساتھ ہونے والے پانی کے معاہدوں میں شامل ہے۔ ستلج کے پانی کی تقسیم سندھ طاس معاہدے کے تحت طے کی گئی ہے۔ یہ دونوں دریا ماضی میں زراعت اور تجارت کے بڑے ذرائع تھے، لیکن آج ان کے پانی میں کمی کے باعث مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ خشک سالی اور ماحولیاتی تبدیلی ان دریاؤں پر گہرے اثرات ڈال رہی ہے۔ دریائے کابل اور مستقبل کے آبی مسائل۔ دریائے کابل خیبر پختونخوا سے نکلتا ہے اور اٹک کے مقام پر دریائے سندھ میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ دریا پشاور اور اردگرد کے علاقوں کو سیراب کرتا ہے۔ اس کی خوبصورتی اور اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے، مگر پاکستان کو درپیش سب سے بڑا مسئلہ پانی کی کمی ہے۔ آبادی بڑھ رہی ہے، زراعت کا دائرہ پھیل رہا ہے، مگر دریاؤں کا پانی محدود ہے۔ اگر نئے ڈیم اور ذخائر تعمیر نہ کیے گئے تو آنے والے وقت میں ملک شدید آبی بحران کا شکار ہو سکتا ہے۔ دریاؤں کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ ہم پانی کا ضیاع روکیں، نئے ذخائر بنائیں اور ماحولیاتی توازن کو برقرار رکھیں۔ اگر ہم نے وقت پر اقدامات نہ کیے تو دریاؤں کے خشک ہونے سے نہ صرف زراعت متاثر ہوگی بلکہ صنعتیں اور گھریلو زندگی بھی مشکلات کا شکار ہو جائے گی۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی قسط پاکستان کے دریا سیریز سے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ اب تک ہماری اگلی اقساط بر وقت پہنچ سکیں۔ اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔